بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کا واقعہ دل کو ہلا دینے والا اور ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں مجھے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی، میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم مبارک پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غسل کی تیاری کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا شروع کیا تو ایک ایسا معجزہ ظاہر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر خود بخود بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے لگا۔ ناظرین، وہ لمحہ کتنا دردناک اور روح کو لرزا دینے والا ہوگا جب مدینہ کی گلیوں میں گھبراہٹ کا عالم تھا، جب ہر آنکھ اشکبار تھی، جب ہر دل بے قرار تھا، جب صحابہ کی جماعت گویا یتیم ہو چکی تھی۔ مؤذن جب اذان دے رہا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ پر رک گیا، آواز بھر گئی، لب کانپ گئے اور پورا مدینہ خاموش ہو گیا۔ ہوائیں سسکنے لگیں، فضا میں ایک سناٹا چھا گیا، دلوں پر غم کا بوجھ تھا، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر سکتہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آفتاب رسالت رسول غروب ہو چکا تھا، جب محبوب خدا رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ دل کو چیر دینے والا وہ منظر تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری صحابی بھی تلوار نکال کر کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال نہیں ہو سکتا، وہ تو بس ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ مگر پھر وہ لمحہ آیا کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا اور فرمایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی تھی وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کی عبادت کی تھی وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ الفاظ گویا کائنات میں گونج گئے اور مدینے کے در و دیوار رو پڑے۔ ناظرین، وہ صرف ایک ہستی کا وصال نہیں تھا بلکہ رحمت، محبت، عدل، سچائی اور روشنی کے سورج کا غروب تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک شخص نے آ کر کہا، السلام علیکم یا اہل بیت نبوت۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنت سے ایک فرشتہ اجازت لے کر آیا تھا اور دنیا آخری نبی کے فراق میں سسک اٹھی تھی۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جو زمین آسمان کو ہلا دینے والا تھا، وہ گھڑی جب رحمت دو عالم فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ناساز تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اچانک ایک آواز سنائی دی۔ ایک آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ میرا بغیر کوئی اشارہ کار نہیں ہے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول لیں اور سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو تم کس سے گفتگو کر رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ ناظرین، اتنا کہنا تھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور آتے ہی نہایت ادب سے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا امین اللہ۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے اجازت نہیں مانگوں گا۔ ناظرین، اس لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کے احترام میں دوزخ کی آگ بجھا دو، اور جنت کی ہواؤں کو فرمایا کہ تم سب مہک اٹھو، تمہارے جھونکوں میں خوشبو بھر دو۔ فرشتوں کو حکم دو کہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ ناظرین، جبرائیل امین نے مزید عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل ایسی بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین غم سے لرز گئی، آسمان ادب سے جھک گیا، کائنات نے اپنے محبوب ازل کو سلام عقیدت پیش کیا۔ پیارے ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جسے سن کر دل کانپ اٹھا۔ یہ کائنات کے سردار رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو اپنا کام کرو۔ ملک موت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم ہوا ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تو ملک الموت نے روح اطہر قبض کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، اس وقت موت کی سختی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیشانی پر پسینہ آ گیا، سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، موت کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک مٹی کے پیالے میں پانی رکھا گیا۔ موت کی گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس پانی میں ہاتھ ڈالتے، چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ آج بہت تکلیف میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، اپنا کام پورا کرو۔ نزا کی تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادب میں اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا چہرہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے مجھ سے منہ پھیر لیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی دل سے آپ کی نزا کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا، کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پیارے ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب زمین ساکت ہو گئی، آسمان جھک گیا، فرشتے ادب میں قطار بنا کر کھڑے ہو گئے اور کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداع کہہ رہی تھی۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کی سانسیں تھم گئیں، فرشتے خاموش کھڑے تھے اور رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند تھے۔
نزا کی سختیوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر امت کے لیے درد بھرے الفاظ آئے، یا رب امتی، یا رب امتی، یعنی اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اس وقت روح مبارک سینے تک پہنچ چکی تھی، نچلا حصہ بے جان ہو چکا تھا، مگر لبوں پر امت گناہگار کی بخشش کی دعا جاری تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاصل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ کی امت کی اتنی محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے محبوب، میں آپ سے 1000 درجے زیادہ اپنی امت پر مہربان ہوں۔ آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کریں۔ ناظرین، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر اطمینان کی جھلک آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اب مجھے اپنے رب کے پاس بلا لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور مبارک پیشانی پر مشک جیسی خوشبو والا پسینہ چمکنے لگا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت تھا، حجرہ مبارک میں تیل ختم ہو چکا تھا، چراغ بجھنے کے قریب تھا۔ ہمسایہ کی عورتوں کے دروازے پر جا کر کہا گیا، اللہ کے واسطے ہمارے چراغ میں 2 بوند تیل ڈال دو، رسول خدا اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ناظرین، کائنات کے چراغ کا نور ماند پڑ چکا تھا، مگر اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر کلمہ حق جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آہستگی سے آپ کی گردن ایک طرف کو جھک گئی اور آفتاب رسالت ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ناظرین، زمین ساکت ہو گئی، آسمان چھپ گیا، فرشتے آہو بکا کرنے لگے اور امت یتیم ہو گئی۔ ناظرین، وہ لمحہ آیا جس نے کائنات کی فضا بدل دی، زمین آسمان کا رنگ ہی بدل گیا، جب رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک نے پرواز کی تو چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، روشنی ایسی کہ جیسے سارا عالم جگمگا اٹھا۔ ہجرہ مبارکہ میں ایک ایسی خوشبو پھیل گئی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اہل بیت نے فوراً جان لیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر اپنے رب کے حضور روانہ ہو چکے ہیں اور اب واپس نہیں آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک موت کی آواز سنی، وہ روح مبارک کو قبض کر کے جا رہے تھے اور روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے، واہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھی، دوڑ کر اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ چہرہ انور دیکھا تو لگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون نیند سو رہے ہوں۔ پیشانی مبارک پر پسینہ چمک رہا تھا اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے فرمایا، اے میرے والد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول کر لیا، ہمیں چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جسے دیکھنے آئے ہو وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ناظرین، پھر جب وہ حجرہ مبارک سے رونے کی آواز باہر پہنچی تو مدینہ کی گلیاں لرز اٹھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بے قرار ہو کر بے تاب ہونے لگے، کوئی اپنا سر دیوار سے مارنے لگا، کوئی زمین پر گر کر رو پڑا۔ یہ غم اتنا گہرا تھا کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ تو اسی صدمے میں وفات پا گئے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی، مگر عرش الہی پر چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔
ناظرین، وہ منظر بیان کرنا بھی آسان نہیں جب مدینہ غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ بے قرار ہو کر دیوانوں کی طرح روتے ہوئے حجرہ مبارک کی طرف آئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر، بس ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرہ مبارک میں بلایا۔ ناظرین، جب انہوں نے دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں تو آگے بڑھ کر آہستگی سے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ ناظرین، جب مثال کی خبر پکی ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح غسل دیا جائے، عام انسان کی طرح برہنہ یا کپڑے سمیت؟ سب حیران پریشان تھے۔ اس دوران ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی، سب پر نیند کا سا غلبہ آ گیا، سب نے اپنے سر سینوں پر جھکا لیے۔ پھر ایک آواز سنائی دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کپڑوں میں سمیت غسل دو۔ ناظرین، اس حکم کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل نبوی کی تیاری کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم مبارک پر جس کی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا شروع کیا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کسی بھی قسم کی میل یا گرد نہیں تھی، بدن اتنا پاکیزہ جیسے ابھی ابھی غسل کیا گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں، کتنے نورانی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر غم کی چادر تھی مگر آسمان پر خوشبوؤں کی بارش برس رہی تھی۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، یہ وہ دن تھا کہ انسانیت کا سب سے سناٹا بھرا، سب سے غمگین دن تھا۔ وہ دن جب رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سانسوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے جب اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، جیسے کہ تاریکی نے سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ یہ تاریکی اس وقت تک رہی جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین مکمل نہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو غیب سے ایک نورانی آواز سنائی دی، السلام علیکم یا اہل بیت، یعنی اے اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو۔ ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی تو وہ غم سے نڈال ہو گئے، زمین پر بیٹھ گئے اور روتے روتے دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے نابینا کر دے، میرے آقا کے بعد میری آنکھوں کو کسی چیز کا دیدار اچھا نہیں لگتا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے کہا، نگاہ کی لذت تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں تھی، اب جب وہ دنیا میں ہی نہیں رہے تو میری آنکھوں میں کسی منظر کی کوئی چاہ باقی نہیں رہی۔ ناظرین، وہ لمحہ آیا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر اطہر میں اتار رہے تھے۔ زمین بھی رو پڑ رہی تھی، آسمان بھی، اور دلوں پر پہاڑ جیسے بوجھ تھے۔ اسی دوران ایک اعرابی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گری ہوئی مٹی کو چومتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کرے
اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کریں تو اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ پھر روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم گناہگار ہیں، آج ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بخشش کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، اللہ اکبر، اسی قبر انور کے اندر سے ایک نورانی آواز سنائی دی، تم بخش دیے گئے ہو، تم بخش دیے گئے ہو۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ، وہ معجزہ تھا جو اس بات کا ثبوت بن گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد بھی اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں۔ ان کی دعا آج بھی امت کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے اور ان کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ ناظرین، وہ لمحہ، وہ ساتھ انسانیت کی تاریخ کا سب سے ہلا دینے والا منظر تھا جب نبی رحمت تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مسلمانوں کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے، فضا میں ایک خاموشی سی چھا گئی جیسے زمین و آسمان پر سوگ داری ہو۔ ناظرین، مسجد نبوی اس وقت قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ کوئی صحابی حیرت و غم میں مدینہ کی گلیوں سے نکل کر جنگلوں کی طرف بھاگ گیا، کوئی جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا، کسی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کسی کی زبان کنگ گئی تھی اور ہر دل پر ایک ہی درد کی حکمرانی تھی کہ اللہ کے محبوب اب ہم میں نہیں رہے۔ ناظرین، ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں داخل ہوئے اور جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیکرے خاکی آرام فرما تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر چادر دوبارہ ڈھک دی اور روتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وزارت، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور آپ کی موت بھی پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اب آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی، اللہ نے جو موت آپ کے لیے لکھی تھی آپ نے وہ چکھ لی ہے، اب اس کے بعد موت آپ کو چھو نہیں سکتی۔ ناظرین، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو منظر بدل چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غم و اضطراب میں بے بس کھڑے تھے، تلوار ہاتھ میں تھی اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے، منافقین جھوٹ بولتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات نہیں پائی، واللہ آپ نہیں گئے، آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، 40 دن بعد واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ رو رہا تھا، آسمان لرز رہا تھا، مگر اسی غم کے طوفان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی شمع جلائی اور پوری امت کو یقین اور تسلی کا پیغام دیا، وہ تاریخی الفاظ جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس وقت مسجد نبوی میں غم اور بے یقینی کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جذبات سے بھرے ہوئے اعلان کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات نہیں پائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سکون اور وقار کے ساتھ آگے بڑھ کر فرمایا، عمر، اپنے آپ کو سنبھالو، بیٹھ جاؤ اور خاموش ہو جاؤ۔ پھر آپ منبر پر کے قریب ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا، نہایت دانشمندگی سے گفتگو شروع کر دی۔ مسجد کے تمام حاضرین اپنی نظریں صدیق اکبر پر جما چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرا۔
پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبہ فلن ينصر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان میں سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ آیت سن کر مسجد نبوی میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ یہ آیت آج اور ابھی نازل ہوئی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت ابو بکر سے سنی تو میرے پاؤں ٹوٹ گئے، کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی، میں زمین پر گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ ناظرین، اس دوران سیدہ فاطمہ غم سے نڈال ہو کر فرماتی تھیں، پیارے ابا جان، آپ نے حق کی دعوت قبول کی اور جنت الفردوس میں نازل ہو گئے۔ اب کون ہے جو جبرائیل امین کو اس غم کی خبر دے؟ اے الہی، فاطمہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ اے الہی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی مسرت عطا فرما دے۔ اے الہی، مجھے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب صدیق اکبر رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے ذریعے امت کو تسلی دی، یقین عطا کیا اور اسلام کی تاریخ کے سب سے بڑے صدمے کو ایمان، صبر اور حکمت کے ساتھ سنبھالا۔ ناظرین، سیدہ عائشہ صدیقہ کے دل و جان پر غم کی ایسی گھٹائیں چھا گئی تھی کہ زبان اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ کرنے سے قاصر تھی۔ افسوس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بادشاہت میں فقیری کو ترجیح دی اور ٹھکرا دیا مسکینی کو قبول کر لیا، وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ اپنے نفس سے برسرو پیکار رہے، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کبھی حرام چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا در فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ رحیم دل، وہ پاک ضمیر جو دشمنوں کی اذیتوں کے باوجود کبھی غبار آلود نہ ہوا، جن کے موتی جیسے دانت شہید کر دیے گئے مگر صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، جن کی پیشانیاں انور زخمی کی گئیں مگر پھر بھی معافی اور عفو درگزر کے سوا کبھی بھی کچھ زبان پر نہ آیا۔ ناظرین، آج وہ وجود سرمدی اور وہ منبع نور ہدایت اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، وہ چہرہ جس کے دیدار سے غم میں جاتی تھی آج پردہ خاک میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل مبارک کا وقت آیا تو صحابہ کرام کے درمیان ایک سوال اٹھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر کپڑے کے غسل دینا درست ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو براہ راست دیکھنے کی ہمت کوئی بھی نہ کر سکا۔ اسی دوران ناظرین ایک عجیب اور عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ اچانک تمام صحابہ پر نیند طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ کسی کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نہ پڑے۔ حضرت علی نے غسل دیا مگر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ جسم اطہر زمین پر بالکل ہلکا ہو گیا ہو، جیسے کہ کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اور ناظرین، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو حرکت دی جاتی وہاں سے ایسی خوشبو پھوٹتی جو کہ پہلے کبھی کسی نے محسوس نہ کی تھی۔ وہ خوشبو جنت کی خوشبو تھی، رحمت کی خوشبو تھی اور نبوت کے ختم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والی وہ آخری خوشبو تھی جو آج بھی مدینے کی فضاؤں میں بسی ہوئی ہے۔
سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو پلٹانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک خود بخود پلٹ جاتا تھا، یعنی جس طرف پانی ڈالنے کی حاجت ہوتی اللہ کے حکم سے جسم اطہر خود اسی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک غیر معمولی اور ربانی شان رکھتی تھی، حتیٰ کہ وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور قدرت کے آثار نمایاں تھے۔ یہ وہ منظر صحابہ کرام کے لیے ایمان کو تازہ کرنے والا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم موت کے بعد بھی اس طرح قائم ہے جیسے کہ حیات میں تھی۔ اس معجزے نے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے عظیم اور برگزیدہ رسول ہیں، جن کا ہر عمل، ہر حال، حالت، ہر لمحہ اللہ کے خاص انتظام اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری غسل کی تیاری کی گئی تو صحابہ کرام کے دل خوف، غم اور محبت سے بھر گئے۔ سب حیران تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو کس طرح غسل دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی حیا عظمت ایسی تھی کہ کوئی بھی آپ کے جسم کو براہ راست دیکھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قطب بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی وقت اللہ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا کہ غسل دینے والے صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ انہیں باہوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی، بلکہ جسم مبارک خود بخود پلٹ رہا تھا۔ یہ منظر اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کو آخری لمحے تک محفوظ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پلٹ کیا تو وہ خود پلٹ گیا۔ جہاں جہاں سے پانی گزرتا وہاں سے ایسی خوشبو آتی کہ ایسے جیسے خوشبو کبھی بھی دنیا میں نہ آئی تھی۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا وزن عام انسانی جسم کے برخلاف اتنا ہلکا ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر نہیں بلکہ آسمانی روشنی میں محبوب ہیں۔ اس طرح وہاں فرشتوں کی برکت اور سکینت کا نزول بھی محسوس کیا گیا، گویا پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس لمحے صحابہ کرام پر نیند یا غشی کا عالم طاری ہو گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حریت قائم رہے اور کسی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نہ پڑے۔ یہ تمام معجزات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت وفات کے بعد بھی برقرار رہی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ایسے انداز میں فرمائی جو کسی اور انسان کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ غسل کے دوران کمرے سے ایسی خوشبو اور نور ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ان کے دل مزید ایمان سے لبریز ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دنیا اور آخرت دونوں میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں پر اپنا رحم، اپنا کرم اور فضل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔